السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کے ویلاگ میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں ہوں علی ممتاز۔ آج اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی سماعتیں ہوئیں تمام سماعتیں انتہائی اہم تھیں۔ وہ اس طرح سے اہم تھیں کہ وہ انتخابات میں التوا کو لے کر تھیں، جو سب سے پہلے از خود نوٹس لیا گیا، جس کا فیصلہ 1 مارچ کو آیا، پھر اس کے بعد جو اگلا فیصلہ 4 اپریل کو آیا۔ یہ تمام سماعتیں، یہ تمام فیصلے انتہائی اہم تھے، کیونکہ یہ سپریم عدالت کی طرف سے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کی طرف سے تھے۔ یہ وہی آنریبل ججز تھے، یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان تھا کہ جہاں سے گزشتہ سال 7 اپریل کو ایک فیصلہ سنایا گیا، اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور تب یہ فیصلہ فوری طور پر قابل قبول تھا، اس پر عمل درآمد بھی ہوا، اور سب نے کہا جی بہترین فیصلہ ہے۔ بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو باقاعدہ مبارکبادیں دیں، اور انہوں نے کہا جی آئین کی فتح ہوئی ہے۔ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام اداروں کی طرف سے مل کر مشترکہ کوشش کی جا رہی ہے عوام کو ان کا ووٹ کا حق نہ دیا جائے۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، یہ موٹو ہے، یہ مشن ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پچھلے سال اپریل میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا اسی کیس میں، کہ جس کے نتیجے میں پھر میں نے جیسا کہ بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، تو تب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہم 8 اکتوبر سن 2022 کو ہم اکتوبر میں انتخابات کروا دیں گے۔ لیکن وہ اب جا کر پتہ چلا کہ وہ جو اکتوبر 2022 میں انتخابات کرنے کی بات کر رہے تھے نا، وہ اکتوبر 2022 نہیں، وہ اکتوبر 2023 تھا۔ اور شاید وہ اکتوبر 2023 بھی نہیں تھا، وہ اکتوبر 2024 تھا۔ اور شاید وہ اکتوبر 2024 بھی نہیں، اکتوبر 2025 تھا۔ اور اسی طرح سے معاملہ آگے بڑھتا جائے گا۔ کیوں بڑھتا جائے گا؟ کیونکہ جب کوئی آ کر اقتدار میں بیٹھ جائے اور کہے کہ جی میں آئین کو نہیں مانتا، میں اس آئینی نقطے کو نہیں مانتا کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہونا ہے، تو پھر تو آپ ان سے کچھ بھی امید لگا سکتے ہیں نا۔ پھر تو اقتدار کی ہوس، اقتدار کا نشہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہو چکا ہوگا کہ وہ سب کو اپنے ساتھ ملا کر ہر وہ کام کریں گے جو غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا، صرف اس لیے کہ انتخابات وقت سے نہ ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر کہ آخر ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ کیا جنگل کا قانون ہے؟ جب جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے پکڑا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے اور اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو تنقید کا، سپریم کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہی سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو 1 مارچ سے لے کر اب تک ٹائم پہ ٹائم، مہلت پہ مہلت دیے جا رہے ہیں کہ خدارا ملک کی خاطر اور اس بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کی خاطر مل بیٹھیں، بات کریں۔ اب وزارت دفاع کا کیا کام کہ وہ یہ کہے کہ جی ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ کیا وزارت دفاع یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ 8 اکتوبر کو اگر پورے ملک میں اکٹھے الیکشنز ہوتے ہیں 8 اکتوبر 2023 کو، تو سب اچھے کی خبر ہوگی، سب حالات پرسکون ہوں گے، ان کی مرضی کے عین مطابق ہوں گے؟ یہ جو جس کو کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے حالات، وہ حالات ہوں گے؟ کیونکہ جیسا کہ جج صاحبان نے کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، کہ یہ تو 2013 میں بھی تھا، 2018 میں بھی تھا، 2008 میں بھی تھا۔ 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی دہشت گردی کی یہ تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی تھی، بلکہ اس وقت دہشت گردی کئی گنا زیادہ تھی۔ انتخابات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صرف اس کو آگے کر کے 18 فروری سن 2008 پر لے گئے، لیکن ہوئے۔ پھر 11 مئی سن 2013 کو انتخابات ہوئے۔ کیا تب دہشت گردی ختم ہو گئی تھی؟ 2013 سے 2018 کے درمیان کیا آپریشن نہیں ہوا؟ کیا 2009 سے لے کے 2013 کے درمیان سوات میں، مالاکنڈ میں، ان علاقوں میں آپریشن نہیں ہوا جب بہت سے لوگ نقل مکانی کر کے آ کے مردان میں، نوشہرہ میں، مختلف علاقوں میں ان کو کیمپس بنا کر دیے گئے تھے، وہاں پر عارضی طور پر رہنے کے لیے ریہیبلیٹیشن ہوئی تھی ان کی؟ پھر تو کیا پھر اس کے بعد 2018 سے الیکشن سے پہلے کیا سب اچھا تھا؟ کیا اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے ہارون بلور صاحب شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان پر خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا تھا؟ کیا اس سے پہلے تھریٹ الرٹس جاری نہیں ہوئے تھے؟ سب ہوا تھا، سب ہوتا آیا ہے۔ اور دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی ایسا ہو، لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم پہلے بھی مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال کے ہوتے ہوئے بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو پھر وزارت دفاع کس منہ سے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دیتی ہے، ایک درخواست دائر کرتی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات واضح بھی ہو گئی، اور وہ بات کیا کہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے اپنے بغل بچے سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے ذریعے اس بات کو دبایا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی دبانے کی، کہ جی ڈی جی ملٹری آپریشنز اور ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس کی
چیف جسٹس صاحب سے پرسنلی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ پی ڈی ایم کی طرف سے اس خبر کو دبایا جا رہا تھا اپنے ان بغل بچے رپورٹرز کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے بغل بچے رپورٹرز ہیں. تو اس کی تصدیق بھی خود چیف جسٹس صاحب نے کر دی کہ ڈی جی آئی ایس آئے اور ساتھ میں سیکرٹری دفاع بھی موجود تھے اور ڈی جی ملٹری آپریشنز یعنی کہ ڈی جی ایم او، ان سب کا میرے پاس آ کے پرسنلی ملاقات کرنے سے بہتر تھا کہ یہ عدالت میں آتے. اور جب یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا سیکیورٹی کو لے کر تو تب آ کر اس بات پر، اس معاملے پر بات کرتے. یعنی کہ جب وہ 3 اپریل کو ججمنٹ ریزرو ہوئی اور 4 اپریل کو سنائی گئی اور اب یہ 19 تاریخ ہو چکی ہے، تو یہ دن اتنے جو ضائع کیے گئے، یہ تب بھی جب بات ہو رہی تھی، سماعت چل رہی تھی، تو تبھی آ کر یہ بات بتا دیتے کہ سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے، بریف کر دیتے. لیکن پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بھی وہاں پر بات واضح کر دی کہ ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم فیصلہ کر بیٹھے ہیں. یعنی کہ ان پر پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر، ان سے ملاقات کر کے ذرا کچھ ان کو اس طرف قائل کرنے کی کوشش کی کہ واقعی سیکیورٹی ایشو ہے بہت بڑا. تو چیف جسٹس صاحب نے وہ سب سننے کے بعد یہ کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ جی ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور کن کو جواب دے رہے ہیں یہ سب ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. دیکھیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. خواہشات پر اگر آپ نے معاملات کو لے کر چلنا ہے نا، تو خواہشات تو پھر انسان کی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر آئینی قانونی معاملہ ہے، لکھی پڑھی بات ہے کہ جس پر عمل درآمد ہونا ہے، اور اس پر ٹال مٹول کیا جا رہا ہے. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی اگر ایسا ہو گیا کہ انتخابات کرائے تو ملک خدا نخواستہ تقسیم ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کا یہ کام ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران اور الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کو، جن کا ابھی 10 کروڑ روپے کا گھر بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ وہاں پر اسلام آباد میں سیکٹر F5 میں، ان کو اور ان کے ساتھ ان کی جو کابینہ یعنی کہ ممبران الیکشن کمیشن، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ان سے ان کی دی گئی تنخواہیں واپس لے لینی چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا نا. جس مقصد کی وہ تنخواہ لیتے ہیں وہ تو اس پر کام ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معاملہ جب یہ وزارت دفاع اور سپریم کورٹ میں آیا ہے تو آج پھر ایک اور موقع دیا گیا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے اب کل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اعلیٰ عہدیداروں کو عدالت میں بلایا ہے، ان کو نوٹسز جاری ہوئے، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز کو صرف ڈیلے کرنا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں مزید وقت ملے. آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو مزید وقت مانگا ہے یہ ایک چال ہے، یہ ایک سکیم ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک اور ہتھ کنڈا ہے کہ جس کے ذریعے آپ الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بات کر رہے ہیں، جی ہم کرتے ہیں، اور آخر میں جا کے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. ابھی بھی چیف جسٹس صاحب جو کہہ رہے ہیں نتیجہ نکالیں، بیٹھ کر بات کریں، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کیونکہ پی ڈی ایم کے سر پہ، ہم کہتے ہیں نا سر پہ کسی کے خون سوار ہے، تو پی ڈی ایم کے سر پہ اقتدار سوار ہے اور وہ اس کو سر سے اتار نہیں پا رہے ہیں اور چپک گئے ہیں، لپٹ گئے ہیں کہ بس اقتدار میں رہنا ہے. تو اگر ہم ان آدھا عہدیداروں کو بلا، اور خود 3 اپریل کی سماعت میں جب میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا، جب وہاں پر ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ تھے اور فنڈز کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے خود کہا کہ یہ بدنیتی ہے، صاف بدنیتی ہے. تو جہاں پر بدنیتی ہو تو وہاں پر مذاکرات کیا کیے جا سکتے ہیں؟ ان مذاکرات سے تو کچھ اچیو نہیں ہو پائے گا. بہرحال ہونا یہی چاہیے، اور آج کہہ بھی دیا گیا ہے، اور آخر میں ویسے بھی کنکلوڈ کروں گا اور آپ کو ایک خبر بھی دوں گا. آخر میں یہ کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ آپ ہرگز نہ سمجھیے کہ اگر مذاکرات کے لیے کہا جا رہا ہے یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیداروں کو بلایا گیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ جو 14 مئی کو انتخابات کی تاریخ ہے وہ فیصلہ، وہ اعلان ختم ہو گیا. وہ نہیں ختم ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی پورے ملک میں انتخابات ہوں، تو یہ بات آپ نے اس وقت دسمبر میں سمجھ جانی تھی جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے اور پھر یہاں پر الیکشنز ہوں گے، اور الیکشنز ہونے کے نتیجے میں 5-5 سال کے لیے حکومتیں یہاں پر بن جائیں گی. تو پھر آپ صرف سندھ میں، بلوچستان میں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کروا رہے ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ اکٹھے کروا لیے جائیں. جب اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے تھے تو اس وقت بھی بات ان کو سب کو سمجھ آتی تھی، لیکن تب بھی جان بوجھ کے گیم کے تحت، ایک اسکیم کے تحت اس معاملے کو سارا ڈیلے کیا گیا اور لٹکایا گیا. اور جو بات یہ کہا جاتی ہے نا کہ جی منی بل تھا، اور یہ منی بل ہم نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی منی بل تھا، کابینہ نے منظور کیا اور اس کو بھیجا گیا پارلیمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا. تو پھر جسٹس منیب اختر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی بات اگر نہیں سنی جا رہی اور انہی لوگوں میں سے وہ منتخب ہوئی ہے حکومت وقت، بلکہ جو اس کی ایگزیکٹ عبارت تھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. تو پھر اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، آپ کے پاس اب اکثریت نہیں رہی ہے. یہ کچھ یوں تھا
کہ when viewed from this perspective, the rejection of demand number 64A has serious constitutional implications. One possibility is that the government and also the federal cabinet is appointed on the advice and is headed by him, the prime minister. یعنی کہ گورنمنٹ بھی اور جو کیبنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ بنتی ہے. have lost confidence of the majority of members of the National Assembly. یعنی کہ آپ اگر منی بل کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے اپروو کیا اور پارلیمنٹ میں بھیجا, قومی اسمبلی میں بھیجا اور وہاں سے اپروو نہیں ہو, تو دیٹ مینس آپ کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ اب آپ کی پھر حکومت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال ہونے یہ کیا جا رہا ہے, ہونے یہ جا رہا ہے کہ آج اب اگلے دن یہ جمعرات کو سماعت ہونی ہے اور پھر اس کے بعد عید کی تعطیلات ہیں, تو بہت سے لوگ نااہل ہونے جا رہے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی اس معاملے پر ان کو اس پر یقیناً ان کی کھچائی ہونی ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں, یہ آپ کے لیے اطلاع ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.